إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم وقال تحيتهم يوم يلقونه سلام وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ قبر کا بیان، جس کی شروعات ہم نے ایسے کی تھی کہ موت کو یاد کرنا، موت کی تمنا کرنا، موت کی تیاری کرنا، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ قبر کے بیان سے پہلے جس بات کی طرف ہم توجہ کریں گے وہ ہے مرنے کے بعد روح نکالنے کا معاملہ کیسے ہوتا ہے۔ جو نیک لوگ ہیں ان کی روح کیسی نکالی جاتی ہے، کس مراحل سے، کن اسٹیجز سے وہ گزرتی ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں، جو بے ایمان ہیں، جو کفر پر اڑے ہوئے اور اس دنیا سے چلے گئے، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ان کی روح کیسے نکالی جاتی ہے اور کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کا معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، کیسے ہوتا ہے، دھیان سے سنیے۔ اگر مرنے والا مومن ہو، اگر مرنے والا مومن ہو تو اس کے اعزازات کیا ہوتے ہیں، مطلب کیسے اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اس کو کیا کیا ریوارڈز یا کیا کیا اس کی نوازشیں ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم دیکھیں گے پہلی بات میں۔ تو آج کی پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ مرتے وقت مومن کے اعزازات کیا کیا ہوتے ہیں، غور سے سنیے۔ پہلے میں اس کو مختصر سا ون بائی ون آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کی ڈیٹیل میں ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ نمبر 1، فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے آ کر سلام کہتے ہیں۔ مرنے والا مومن ہے، نیک ہے، تو آ کر کیا کہتے ہیں، وہ سلام کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 2، مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے سورج کی طرح روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ مطلب جو فرشتہ روح نکالنے کے لیے آتا ہے، اصل میں ملک الموت ہوتے ہیں، ملک الموت کے ساتھ اور 2 فرشتے ہوتے ہیں۔ تو وہ فرشتہ آگے بڑھتا ہے روح قبض کرنے کے لیے جس کا چہرہ روشن ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر مرنے والا خوش ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر مومن آدمی کی روح لپیٹنے کے لیے رحمت کے فرشتے جنت سے سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ مرنے والا مومن ہے تو اس کے لیے جو کفن لایا جاتا ہے وہ ریشمی اور سفید ہوتا ہے۔ ریشم اس دنیا پر مومن مردوں پر حرام ہے، لیکن جنت میں حلال ہوگا۔ تو مرنے سے ہی اس کی شروعات ہو گئی، مرنے کے بعد ریشم کا نرم سفید لباس لایا جاتا ہے۔ چوتھا نمبر پہ جو اس کا اعزاز ہوتا ہے، روح کو معطر کرنے کے لیے فرشتے جنت سے خوشبو بھی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ وہ اسپیشل خاص قسم کی خوشبو لاتے ہیں جو اس مرنے والے کو وہ اس کفن کے اندر لگاتے ہیں۔ پانچواں، مومن کی روح قبض کرتے وقت فرشتے مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کی بشارت دیتے ہیں۔ مطلب اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، مرتے وقت ہی، مرنے کے بعد ہی فوراً اس کو بتا دیا گیا کہ اس کا حساب کیا ہونے والا ہے قبر میں اور آخرت میں۔ خوشخبری دے دی جاتی ہے کہ اس کا رب یعنی اللہ اس سے خوش ہے یا ناراض ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے کہ مومن آدمی کی روح جسم سے نکلتی ہے
تو اس سے روئے زمین پر پائے جانے والی بہترین مشک جیسی خوشبو آتی ہے۔ مشک، مسک جس کو کہا جاتا ہے، جو خوشبو ہوتی ہے خاص قسم کی، تو وہ اس کے جسم سے آتی ہے وہ خوشبو۔ 7 نمبر پہ، مومن آدمی کی روح کے لیے زمین اور آسمان کے درمیان موجود سارے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب یہ فرشتے کون کون سے ہیں، کیسے ہیں، یہ جو ہے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بتاتا ہوں۔ یہ الگ الگ آسمان کے دروازوں پر الگ الگ فرشتے ہوتے ہیں جو رحمت کے لیے، رحمت کی دعا کرتے ہیں اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں مومن کے لیے۔ کیسے، یہ حدیث میں آپ کے سامنے جو ہے سلسلہ وار آئے گا۔ 8ویں نمبر پر ہے، 8 نمبر پر، مومن آدمی کی روح کو آسمان پر لے جانے والے فرشتے آسمان کے دروازے پر مومن آدمی کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہر دروازے پر وہ انٹروڈکشن کرواتے ہیں اس مومن کا فرشتوں سے۔ تو محافظ فرشتے کہتے ہیں خوش آمدید، ویلکم کرتے ہیں مرنے والا اگر نیک ہے تو، مومن ہے تو۔ 9 نمبر پر، ہر مسلمان کے ہر آسمان کے فرشتے مومن آدمی کی روح کو الوداع کہنے کے لیے اگلے آسمان تک جاتے۔ کتنا ریسپیکٹ ہے اس کا، پہلے والا آسمان فرشتہ جو ہے، جو پہلے آسمان پہ ہے، وہ ریسیو بھی کر رہا ہے اور دوسرے آسمان تک لے جا کر چھوڑ رہا ہے۔ مومن ہے، نیک ہے، تو دیکھیے آپ نیک ہونے اور مومن ہونے کے کیا کیا اعزازات ہیں۔ 10 نمبر پر، ساتویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مومن روح کا اندراج علیین میں کیا جاتا ہے۔ ایک رجسٹر، یعنی نیک لوگوں کا ایک رجسٹر ہوتا ہے، اس کو علیین کہتے ہیں، جو قرآن میں 30ویں پارے میں جس کا ذکر ہے، پتہ ہے نا آپ کو، سورہ مطففین میں۔ تو علیین میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نیک روحوں میں سے ہے۔ اس کے بعد اس کو واپس قبر میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ پورا ہوتا ہے سلسلہ، اس کے بعد اس روح کو کہاں پر بھیجتے، ریٹرن قبر کے اندر جہاں اس کا جسم دفن کیا گیا ہے۔ چلیے حدیث غور سے سنیے۔ پہلے قرآن کی ایک آیت ہے، روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچاتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 32 جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، الذین یتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، نیک اور متقی لوگوں کی روح فرشتے قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی تم پر سلامتی ہو، تو آ کر سلام کہتے ہیں سب سے پہلے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کی بشارت دیتے ہیں، جس سے مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش شدید تر ہو جاتی ہے۔ مطلب جیسے ہی مرنے والے سے کہا جاتا ہے کہ یہ تم جو ہے جنت میں جانے والے ہو، تمہارا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے، تمہارا جو آخرت کا معاملہ ہے بہترین کر دیا گیا ہے، تو اس کے تعلق سے حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ آپ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں، یعنی موت کو پسند کرتے ہیں؟ ہر ایک تو یہ چاہتا ہے کہ میں لمبی زندگی جیوں، عمر 1000 برس کی ہو جائے، سب سے آخری میں مروں گا۔ آپ پوچھ لو کسی سے کہ آپ ابھی مرنے کے لیے تیار ہے کیا، وہ بولے گا نہیں، تیاری تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سے ملاقات کی خواہش کون رکھتا ہے؟ جو نیک اعمال بھی کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر میں ابھی مر گیا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جنت میرا ٹھکانہ رہے گا۔ تو ایسے آدمی کو موت سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ جیسے صحابہ کا آپ زندگی دیکھیے، اللہ پر بھروسہ اور نیکی میں سبقت کتنی تھی ان کی۔ ایک صحابی ابھی ایمان لائے جنگ بدر سے پہلے، ہاتھ میں کھجوریں تھی، کچھ کام سے آ رہے تھے، ابھی ایمان لائے اور جسٹ جوائن ہوئے جنگ میں۔ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول اگر میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا اور ان کافروں کے ہاتھوں مارا گیا تو میرا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت۔ وہ آدمی کھجوریں پھینکتا ہے، جنگ میں حصہ لیتا ہے اور
دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے کم محنت کی، اجرت زیادہ پائی۔ مطلب ابھی ایمان لایا تھا، نماز روزہ کچھ بھی نہیں کیا، جہاد کیا اور شہید ہو گیا، کم کام کیا اور بڑا ریوارڈ، سیدھا جنت چلا گیا۔ تو صحابہ کو موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، ان کو معلوم تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہے۔ ہاں، ڈر یہ لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے حساب دیں گے جو ہماری غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان کو اللہ سے ملاقات کی بڑی امید تھی، بڑی خواہش تھی۔ تو حدیث میں فرماتے صحابی کے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ مطلب اللہ بھی ویلکم کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ بندہ آ رہا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اس سے بڑا اعزاز تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا آپ نے؟ اللہ کی ملاقات سے مراد موت نہیں، بلکہ مومن کو جب تک موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضامندی اور عزت افزائی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو آئندہ ملنے والی نعمتوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی، اور وہ جلدی جلدی اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اور اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے۔ جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے، تب اسے آئندہ پیش آنے والے حالات سے زیادہ نفرت کسی چیز سے نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس میں ایک اور بات، جیسے ہی فرشتے نے خوشخبری دیا کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے مومن کو، تو آپ کو پتہ ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب اس کی میت لے کر جاتے ہیں تو وہ لے جانے والوں سے کہتا ہے ہم کو نظر نہیں آتا ہے، ہمیں سنائی نہیں دیتا ہے وہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اور جن کو چھوڑ کر باقی سب یہ آوازیں سن سکتے ہیں مرنے والے کی، انسان اور جن نہیں سن سکتے، کیونکہ یہ ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے ہمارے لیے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ جو میت ہے جس کو لے جا رہے ہیں سارے لوگ، گھر کے لوگ، وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے سب کو؟ جلدی چلو، جلدی چلو، مجھے اپنے ٹھکانے پر پہنچاؤ۔ وہ کاندھا دینے والوں کو بولتا ہے جلدی جلدی چلو۔ کتنا بڑا خوش نصیب ہے انسان جو ایسا کہتا ہے۔ اور اللہ بھی انتظار کرتا ہے کہ وہ شخص جلد سے جلد فوراً جو ہے آ کر اللہ سے ملے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب ایک کافر کا وقت آتا ہے، موت کا، ایک بے ایمان کا یا ایک گنہگار کا، تو وہ لوگوں کو روکنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کی آواز نہیں سنتے۔ وہ کیا بولتا ہے، کیونکہ اس کو بتا دیا جاتا ہے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تو کیا کہتا ہے وہ؟ ارے تم لوگ کہاں جا رہے ہو، ذرا رکو، ابھی اتنی جلدی مت کرو، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اب عذاب کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، لیکن اس کی آواز کوئی نہیں سن سکتا۔ اس لیے اپنی زندگی کو اچھا بنائیے، نیک بنیے، برائیوں سے بچیے۔ زندگی چھوٹی سی ہے، پچھلی بار میں نے بتایا تھا آپ کو، جب مرنے کا وقت قریب آئے گا تو انسان نیک ہوگا تو خوش ہو جائے گا اور جلدی مچائے گا کہ اس کو قبر میں پہنچا دیا جائے، اور اگر بد ہوگا، برا ہوگا، کفر پر ہوگا تو وہ کہے گا کہ ہائے افسوس، یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے اس زندگی میں کہ وہاں پر اس روح نکلنے کے بعد ہمارا معاملہ کیا ہو۔ اسی طرح مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے سورج کی طرح روشن فرشتے آتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح قبض کرنے والے فرشتے جنت سے کفن لاتے ہیں، خوشبو لاتے ہیں۔ روح قبض کرنے والے مومن کے لیے جو ہے آدمی کی روح مخاطب کر کے کہتی ہے، اے آدمی کی طرف مخاطب ہو کر وہ فرشتے کہتے ہیں، اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چل۔ اس طرح یہ جتنے بھی اعزازات ہیں اب اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھو اس طویل حدیث میں، جس کو میں مختصر سا بیان کرتا ہوں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ایک انصاری مطلب مدینہ والے۔ مہاجر کون؟ جو مکہ سے آئے تھے ان کو مہاجر کہتے ہیں۔ انصاری مدد کرنے والے جو مدینہ والے تھے۔ تو ایک انصاری کا انتقال ہوا، سارے صحابہ وہاں پر جمع ہوئے موتیٰ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بیٹھ گئے، جیسا ہمارے سر پر پرندے بیٹھے ہیں۔ ایسا کانسنٹریشن سے اللہ کے رسول کی بات سن رہے تھے جیسے سر پہ پرندے بیٹھے، کہ ذرا بھی ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا۔
تو آدمی کیسا ایک دم متوجہ بیٹھے گا نا، تاکہ ہم بالکل ویسے ہی بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کریدا، زمین میں آپ نے کچھ نشان بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر ارشاد فرمایا، جب مومن آدمی دنیا کوچ کر کے آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو اس کے پاس اس قدر سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ سورج کی طرح چمک رہے ہیں، ایک دم روشن ان کا فیس ہوتا ہے۔ جب وہ آتے ہیں چمکدار ان کا فیس ہوتا ہے، اور وہ آ کر اس مرنے والے سے ملاقات کرتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ خوشبو لاتے ہیں اور ریشم کا کفن لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد ایک خوشبو ہوتی ہے، وہ فرشتے حد نگاہ کے فاصلے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور مومن آدمی کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاک روح نکل اس جسم سے اور اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف چل۔ چنانچہ وہ روح جسم سے اس طرح آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے مشک سے بہتا ہوا پانی، مشکیزہ ہوتا ہے نا جس میں سے پانی ٹپکتا ہے، کتنا آسانی سے نکل جاتا ہے، بالکل ویسے ہی اس کی روح باہر نکل جاتی ہے۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور ملک الموت کے ہاتھ میں لمحہ بھر کے لیے وہ روح رہتی ہے کہ دوسرے فرشتے اسے لے کر جنت کا کفن پہنا دیتے ہیں اور اسے جنت کی خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس روح سے روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک سے بھی اچھی خوشبو وہاں پر آتی ہے۔ پھر وہ فرشتے خوشبودار روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں مقرب ملائکہ انہیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اے پاکیزہ روح، اے پاکیزہ روح، یا پھر وہ فرشتوں سے کہتے ہیں، یہ کس آدمی کی روح ہے؟ جواب میں فرشتے کہتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں ہے۔ آپ کا نام لیا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کے والد کا نام کیا ہے، وہاں پر آپ کا انٹروڈکشن دیا جاتا ہے۔ پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، فرشتے بولتے ہیں کون ہے یہ جس کو لایا گیا ہے؟ تو جو فرشتے لے کر گئے وہ بولتے ہیں کہ فلاں بن فلاں ہے۔ آپ کا نام بولا جاتا ہے، جو دنیا میں آپ کا نام ہے، بولتے ہیں فلاں بن فلاں ہے۔ پھر جو دنیا میں اپنی فلاں بہترین نام سے پہچانا جاتا تھا، فرشتے اس روح کے لیے آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی درخواست کرتے ہیں۔ دروازہ کھولنے دیا جاتا ہے۔ اس طرح آسمان کے فرشتے مومن کی روح کو اگلے آسمان کی طرف الوداع کہتے ہیں، اس کے ساتھ جاتے ہیں نیکسٹ آنے والے آسمان تک، دوسرے آسمان تک۔ پھر آسمان کے فرشتے مومن کی روح کو اگلے آسمان تک لے کر جاتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ فرشتے اس روح کو لے کر 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے، میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو۔ کتنے خوش نصیب لوگ رہیں گے وہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علیین میں شامل ہونے والے لوگوں میں شامل کر لے۔ علیین نیک لوگوں کا رجسٹر ہے، اس میں اچھے لوگوں کے نام لکھے جائیں گے اور برے لوگوں کے نام سجین میں لکھے جائیں گے، ان کا بھی ذکر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھ لو۔ یہ کون بندہ ہے؟ دنیا میں جس نے قربانیاں دی، گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھا، اللہ کی عبادت کی، شرک نہیں کیا، بدعت نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن اس انسان نے کوشش کی کہ وہ دین پر اپنی زندگی کو گزارے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس سے اور کیا کہتا ہے، میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھ لو اور اسے زمین کی طرف واپس اس کے جسم میں لوٹا دو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس روح کو پھر واپس لایا جاتا ہے اور اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تو آپ اتنا آسان مت سمجھیے مرنے کو، یہ سب مراحل سے گزرنا ہے، پھر قبر میں جانا ہے، پھر حساب و کتاب ہونا ہے، پھر وہ سیڑھی اگر آپ کی کامیاب ہو گئی تو پھر آرام سے سونا ہے قیامت تک۔ آگے آئے گا کیا ہونے والا ہے، غور سے سنیے۔ مومن کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کفن لاتے ہیں، بات ہو گئی، خوشبو لے کر آتے ہیں اور اس کو سلام کہتے ہیں اور اسے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جو اس کا ٹھکانہ تھا، اور بعد میں وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔
اب آگے بڑھتے ہیں. مومن آدمی کی روح کو جسم سے نکلنے تک فرشتے مسلسل بشارت دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے نکل جاتی ہے. کنٹینیوس فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا مقام بڑا اچھا ہے, اللہ تم سے ملاقات کرے گا, اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے, تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اس کو بار بار ریپیٹڈلی جو ہے خوشخبری دی جاتی ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے, وہ اطمینان محسوس کرتا ہے اور اس سے پھر موت سے اسے ڈر نہیں لگتا ہے. مومن آدمی کی روح آسمان پر پہنچنے سے پہلے ہی آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرنے لگتے ہیں. بہت ساری حدیثیں مختصر سے بیان کر رہا ہوں. ابھی وہ پہلے آسمان پہ آیا ہی نہیں ہے, فرشتے لے کر آ رہے ہیں ابھی اس کے گھر سے, اس کو اوپر والے فرشتے ویلکم میں کھڑے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں, اللہ اس بندے کی مغفرت کر دے, تمام گناہوں کو معاف کر دے, خطاؤں کو غلطیوں کو معاف کر دے اور اس کے لیے جنت کی وہ